کیا آپ جانتے ہیں عمران خان کو کیوں فوراً ہٹایا گیا؟ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ امریکہ کو اسے فوراً اس کے عہدے سے ہٹانا پڑا؟ اور اگر امریکہ ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تصورات کا احاطہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرو ڈالر۔ پیٹرو ڈالر کیا ہے؟ یہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پر یہ ذمہ داری تھی کہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے پر راضی کرے اور کوئی بھی دوسری کرنسی یا سونا قبول نہ کرے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی امریکی بینکوں یا فیڈرل ریزرو میں جمع کی جائے گی، جس سے USD کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے USD خریدنا پڑتا ہے اور یہ انتظام USD کو مضبوط رکھتا ہے۔ بدلے میں سعودی کرنسی $1 3.75 ریال مقرر کی گئی تھی۔ سعودی معیشت کی حالت جیسی بھی ہو، امریکی ڈالر اور ریال کی شرح یہی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال بعد ہی $1 3.75 ریال کے برابر ہے۔ دوسرا، امریکہ نے گارنٹی دی کہ آل سعود اقتدار میں رہے گا، حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ اوپیک کے تمام ممالک میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے کسی بھی صورت باہر نہ نکلے۔ عراق اور لیبیا نے بغاوت کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی۔ دوسرے نمبر پر 1953 میں ہندوستانی اور سوویت یونین آج کے روس کے درمیان ہندوستانی روپے اور روبل میں تجارت کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت روس سے ہندوستانی خریداری کے لیے وہ ہندوستانی روپے میں ادائیگی کریں گے۔ اس سے ہندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی مضبوط رہے گی۔ دوسرا، ہندوستان سے روسی خریداری کے لیے روسی روبل میں ادائیگی کریں گے۔ اس سے روبل کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے اور کرنسی مضبوط رہتی ہے۔ ایک ہندوستانی بینک روس میں ایک شاخ کھولے گا اور روس کا ایک بینک تجارت کی سہولت کے لیے ہندوستان میں ایک شاخ کھولے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ 1953 میں ہوا تھا، جو 1974 میں پیٹرو ڈالر کے معاہدے سے پہلے ہوا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیراعظم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی یوان میں لین دین کا چین سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں سیمی کنڈکٹر، ٹرانسفارمرز، نشریاتی آلات اور الیکٹرانکس آلات شامل تھے۔ اگرچہ امریکہ اس سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس میں تیل کا لین دین شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے 2022 میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی روبل کا معاہدہ کرنے کے بالکل قریب تھا۔ یاد رکھیں کہ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ 1974 کا ہے اور امریکہ پاکستان کے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو USD کمزور ہو جائے گا اور امریکی معیشت میں گراوٹ آ جائے گی اور وہ مزید سپر پاور نہیں رہے گا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا۔ اسی لیے امریکہ کو اسے فوری طور پر ہٹانا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک صدام حسین اور معمر قذافی کے پاس نہیں پہنچا، جس کی ابھی تک پورے زور سے کوششیں جاری ہیں۔ اگر عمران خان دوبارہ وزیراعظم منتخب ہوتا ہے اور اپنی دوسری مدت میں وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی۔ پاکستان IMF کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا اور تبادلوں کی شرح بحال ہو جائے گی، جس کے بعد پاکستان 2 سے 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا توق گلے سے اتار پھینکے گا۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر حب الوطنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں۔ اگر یہی سب کچھ موجودہ حکومت کر لے تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ تمام پاکستانی محب وطن بن کر سوچیں، 30 سال سے منافقت کی سیاست سے ہٹ کر سوچیں۔ انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل حسی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔